اس کے علاوہ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بدکاری، بے حیائی، بری باتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ کوئی بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے نا تو یہ سب نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، اس کی اکٹھی نہیں ہو رہی۔ دیکھو عبادت سے نیکی بنتی ہے، اور یہ اپنے معاملات ہیں، زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے، ان سے ختم ہوتی ہے۔ ایک انسان کے پاس مال آیا تو اس کے بچانے کے لیے اوپائے اس کے پاس ہونے سے اسباب ہونا چاہیے بچانے کے۔ نیکی اعمال جو ہیں، نیکی کمانے والے اعمال ہیں، ان سے نیکیاں بنتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ان کو اجاڑنے والے اعمال کتنے کر رہے ہیں۔ جھوٹ ختم، نیکیاں ختم، غیبت نیکیاں ختم، چغلخوری نیکیاں ختم، بدگمانی کسی کو بھی برا۔ اس دور میں سب سے زیادہ لوگوں میں بدگمانی پھیلی ہوئی ہے، لیکن بدگمانیاں وہ چاہے نیک ہو چاہے گناہگار ہو اتنی خطرناک ہے۔ بات تو گناہگار تو ہر بندے ہیں، لیکن بدگمانیاں اتنی خطرناک ہے کہ بدگمانی کر کر وہ گناہگار ہے ٹھیک ہے، یہ خود گناہگار بن رہا آج کے دور میں۔ بدگمانی اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ گناہگار ہے، ہوگا اللہ کی نظر میں گناہگار، لیکن اس نے بدگمانی کی، میں نے بدگمانی کی، میں گناہگار بن گیا۔ اللہ نے منع کیا ہے بدگمانی مت کرو۔ گمان کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ کرو، بھی اچھا گمان، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ میں مانگوں گا، میں اللہ کی طرف پڑھوں گا تو اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آیا، چاہے شب قدر ہو چاہے شب برات ہو، بدگمانی ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ الگ الگ حدیثوں میں آیا ہے، کوئی شراب پینے والا، کوئی زنا خور۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا۔ آج کل تو یہ دستور بن چکا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا چاہیے، یعنی یہ حدیث میں آیا ہے۔ کئی مسلمانوں کا گمان ہے کہ حدیث میں آیا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنو۔ کون سی حدیث میں؟ وہ تو ایک مرتبہ یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ٹخنوں کے نیچے جتنا حصہ ہوگا وہ پاجامہ یا لنگی وغیرہ کا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا پاجامہ رکتا نہیں تھا، یہ اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں واپسی نیچے، اور بعض لوگوں کا جن کا موٹاپا ہوتا ہے ان کا پھٹاک سے نیچے چل جاتا ہے، بہت دشواری اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور پھر اس کی نشانیاں بتلائی کہ یہ تکبر کی علامت ہے، پاجامے کو نیچے رکھنا کس کی علامت ہے؟ تکبر کی۔ بار بار سمیٹ رہے، بار بار۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو، یعنی تکبر کرنے والوں میں سے تم نہیں۔ بس یہ غلط فہمی ہو چکی آج کے دور میں، وہی جب بتا دیا کہ تکبر کرنے کی علامت ہے، آج تو نیچے اس لیے رکھا جا رہا ہے۔ نیچے رکھنا اس بات کو لے کر، ایک حدیث کو لے کر صدیق اکبر بھائی ان کا تو بار بار پھنس رہا تھا، یہ بھی اسی علامتوں میں سے، یعنی جب منع کر دیا تم ان میں سے نہیں ہو تو اس بات کی علامت ہے جو نیچے رکھ رہا وہ تکبر کر رہا ہے۔ کوئی عذر کوئی پریشانی ہے تو وہ الگ ہے۔ آج کل تو یہ ہو چکا ہے، اتنی نیچے رکھ رہا ہے، اگر 100 لوگوں کی لائن بنا دو تو نگر پالیکا کی ضرورت نہیں جھاڑو لگانے کی، یہ بیلٹ سے جھاڑو لگا دے، پاجامے سے جھاڑو لگا دے۔ ارے بھائی یہ مرد ہے، اس کو کام کاج کرنے ہوتے ہیں، باہر جانا ہوتا ہے، گندگیاں لگ سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے ہے کہ آپ ٹخنوں سے نیچے رکھو، مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے بھائی پلٹ کے مت رکھو، پلٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ کھائیں نماز کے فرائض شرائط واجبات میں کچھ تو ہوگا،
کوئی ایسا آدمی دنیا کے اندر نہیں ہے جو پلٹے بغیر پاجامہ پہنتا ہو، ہے کیا پہلوان صاحب؟ نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ یہ سلا ہوا ہوتا ہے پلٹ کر، یہ بھی تو پلٹا ہوا ہے۔ بھائی ٹیلر کیا کرتا ہے؟ بغیر پلٹے ہوئے سی دیتا ہے، بغیر پلٹے ہوئے سی دیتا ہے، بغیر پلٹے ہوئے کوئی پینٹ اور کوئی پاجامہ بنتا ہی نہیں ہے، پلٹ کر اس کو سی دیتے ہیں، اتنا ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ ایسا ہے ٹخنوں سے نیچے کہ آدمی 24 گھنٹے گناہ میں رہتا ہے، 24 گھنٹے۔ جب نبی نے فرما دیا، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پاجامہ تھا وہ یہاں تک تھا، یہ موٹی گدی تک، آدھی پنڈلی تک ہوا کرتا تھا، حدیث سے بات میں اتنا اونچا پہنتے تھے۔ وہ تو آخری درجہ آپ نے بتلایا، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا معلوم امت کو کون سی غلط فہمی ہو چکی ہے۔ ہاں انگریز کہہ دے کہ پینٹ آدھی پنڈلی تک پہننا ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، فیشن نکلا ہے، اس کے لیے تیار ہے۔ ارے وہ چھوڑو، انگریزوں نے یوں کہہ دیا یہ چڈا مردوں کا کپڑا یہاں تک ہے، تو مسلمان بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ انگریز کہہ دیتے چڈی بھی مت پہنو تو نہیں پہنے، صحیح ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ نبی کہتے ہیں وہ بات تسلیم نہیں، اس میں اختلاف کرے گا، ارے وہ ایسا بولتا ہے، وہ ایسا بولتا ہے، وہ ایسا بھی ہوتا ہے، اختلاف کی بات نہیں۔ جب نبی نے بتلا دیا وہ چیز صحیح ہے۔ انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے پر تو اعتراض نہیں ہے، نبی نے جو بات بتلا دی اس پر اعتراض ہے۔ واہ واہ مسلمان، کیا کہنے مسلمان، جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا، کپڑے بھی آج کل کے جو پینٹ چلی ہے نا، اس میں الگ سے وہ لگاتے ہیں دھاگا، پھیگلے لگاتے ہیں، پھیگلے۔ ایک تو یوں کہہ رہا تھا کہ نبی نے بھی تو پیمد والے کپڑے پہنے، تو میں خطرناک مسجد میں نہیں بولتا ہوں ایسا جملہ میں نے بولا۔ بتاؤ کہاں سے سنا لے گئے بات، امت کی سوچ دیکھو۔ بھائی نبی کا نام مت لو، آپ پہننا ہو لیکن نبی کا نام مت لو، اتنی خطرناک ہے۔ یہود نصارہ جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن، ان کے کپڑے اور نام نبی کا، یہ تو نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ وسیم رضوی کے بعد میں پٹائی کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی پہلے کرنا چاہیے۔ یہ تو امتی ہو کر ایسا کر رہا ہے، کچھ بھی بات نبی کی شان میں، کچھ بھی بات نبی کو، اس میں نبی پھٹاک سے لا کر ٹھوک دیا کہ نبی نے فرمائے، نبی نے ایسا کرا، نبی نے ایسا۔ بہت بڑی چیز ہوتی ہے حدیث، نبی جہاں آیا بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ، لیکن آج کا مسلمان بہت سب سے زیادہ گستاخی آج کا مسلمان کر رہا ہے نبی کے شان۔ اس کے اثرات پڑتے ہیں، جو مسلمان اعمال کر تو اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو صحیح بنائیں، اعمالوں میں لگائیں، اعمالوں میں۔ اعمال کرنے کے کیا ہیں، مسجد کو آباد کرنے کی محنت ہو، 12 مہینے مسجد کو آباد کرنے کی محنت، آؤ مسجد میں وقت دو، آؤ مسجد میں وقت دو، نمازوں کے علاوہ وقت دو، پھر مسجدیں دعائیں کریں گی، پھر یہاں سے عذاب کریں گی۔ جہاں کی مسجد آباد ہوتی ہے اللہ اپنا عذاب بھی اٹھا لیتے ہیں، مسجدیں دعائیں کریں گی۔ ایسی مسجدیں بنی ماشاءاللہ، یہ اتنی بڑی مسجد آباد کرنے کے لیے، اور مرکز کہتے ہی اسی چیز کو جہاں پورے علاقے سے لوگ آئیں اور دین سیکھیں، مرکز اسی کا نام ہے۔ ہمارے استاد سے ایک بار انہوں نے مجھ سے سوال کیا، مرکز کہتے کسے ہیں کہ جہاں سب لوگ اکٹھے ہوں دین سیکھیں؟ انہوں نے کہا اصل میں مرکز اس کو کہتے تھے جو وہ چکی چلا کرتی تھی، ہاتھ والی چکی چلا کرتی تھی، پہلے ہاتھ والی چکی چلا کرتی تھی، اس میں ایک کیلا ہوا کرتا تھا بیچ میں، اور اس میں دانے ڈالے جاتے اور گھمایا جاتا تھا، جو اس میں دانا ڈل گیا وہ بن کے باہر نکلے گا،
تو وہ کیلا جو تھا وہ آس پاس کا وہ جو دانے ڈلتے اس جگہ کو اصل میں مرکز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جہاں جو مرکز میں آ گئے وہ بن کے جو اس سے باہر نکل گیا وہ نہیں بنے گا. یہ ہے اصل چیز مرکز کی. لیکن ہم نے مرکز کو مرکز نہیں جانا. اصل میں مرکز یہی ہے کہ بھائی جو دانا اس میں گر گیا وہ آٹا بن کر نکلے گا, پھر انسان کے کام آئے گا, روٹی بنانے فائدہ ہوگا, اس سے بن کر نکلے گا, اور نہیں تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. اس لیے مرکز کے جوڑنے کو اس لیے کہا جاتا ہے مرکز میں جوڑو. یہاں سے دین کی باتیں پورے علاقے میں پوری دنیا میں جانا چاہیے.